یہ سوال اس میں اب ایک اور آگے بڑھاتے ہیں کہ مثلاً کوئی ایک سوال ایک بحیثیت مسلمان ایک عام آدمی کے اگر کسی عالم کے پاس لے کر گیا تو وہ کیا پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تھرو وہ کسی چیز پہ پھر اپنا فتویٰ دیتا ہے، مطلب اپنی رائے دیتا ہے؟ مثلاً آج کل ہمارے پاس کرونا وائرس کی وبا ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو کووڈ ویکسینز کچھ آ رہی ہیں وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ تو اب یہ تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سوال کا جو پروسیس ہے کہ کوئی ایک ویکسین حرام ہے کہ حلال ہے، کیا یہ پروسیس ٹھیک ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا؟ اور اس کو جب کوئی عالم یا کوئی مفتی اس کا جواب دے گا تو وہ کس پروسیس سے گزر کے اس کو جواب دینا چاہیے؟ جواب دینا کس پروسیس سے جواب دینا چاہیے، یا وہ کیسے عام طور پر جواب دیتے ہیں، یہ تو مختلف سوال ہیں۔ کس طرح نارمل وہ لوگ جواب دیتے ہیں جی عام طور پہ جواب دیتے ہیں؟ ہاں، یہ زیادہ اہم اور ریلیونٹ کویسچن ہے۔ دیکھیں، عام طور پر تو مسائل کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ جو آپ نے سوال رکھا ہے نا، یہ ذرا اس کی نوعیت مختلف ہے، یہ ایک نیا سوال ہے۔ تو نیا سوال جو بھی سامنے آتا ہے، یعنی جو پہلی مرتبہ جس کا کوئی جواب مانگا جا رہا ہو، ایک نئی صورتحال ہے، تو اس میں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہر فقہی روایت میں یا ہر مذہبی روایت میں کچھ بڑے ادارے ہیں، عام طور پر ہم ان کو دارالافتاء کہتے ہیں، تو کچھ بڑے دارالافتاء ہیں، اور وہاں پر کچھ ظاہر ہے اسی سطح کے بڑے اہل علم ہیں جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نئے پیش آنے والے سوالات پر اپنی فقہی روایت کی روشنی میں اور اس طرح قرآن اور سنت کے جو اصول ان کی روشنی میں ایک رائے قائم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو نئے سوالات کے معاملے میں تو عام طور پر کچھ بڑے مراکز، بڑے دارالافتاء یا بڑی علمی شخصیات ایک رائے قائم کرتی ہیں، اور جب وہ ایک دفعہ رائے دے دیتی ہیں تو پھر جو اس کے نیچے ایک پوری مختلف سطحوں پر جو دینی رہنمائی کا ایک نظام ہے، وہ پھر اس کو فالو کرتا ہے، اور پھر وہ محلے میں، گلی میں، کسی اسکول میں، مدرسے میں جو بھی لوگ موجود ہیں، وہ پھر اسی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے۔ اور جو سوالات پہلے سے موجود ہیں، رائج معروف سوالات ہیں، تو اس میں تقریباً تمام ہی روزمرہ کے سوالات کے معاملے میں فقہی مکاتب فکر کی بنی ہوئی آراء، طے شدہ آراء موجود ہوتی ہیں۔ بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک خاص مکتب فکر کی ایک طرح سے شناخت بھی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے جواب سے ہی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں۔ تو عموماً تو ایسا ہوتا ہے، کچھ بڑی شخصیات رائے قائم کرتی ہیں، ان کے درمیان بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، وہ یعنی لیکن اگر اختلاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں اس حلقے کے اندر پھر ان کے نیچے جو مختلف سطحوں پر اہل علم ہیں، اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، وہ ان کو لے لیتے ہیں اور ان کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔